پسند آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عربی شروحات پڑھ سکتے ہیں. عربی شروحات اور عربی تفاسیر کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے, وہاں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی جیسی آج ہم پڑھیں گے. تو وہ ایک سیمپل کے طور پہ میں پیش کروں گا, لیکن خیر اتنی اچھی نہیں ہے, پھر کبھی موقع ملا تو دوبارہ بھی میں دے دوں گا. باب القناعۃ والعفاف والاقتصاد فی المعیشۃ والانفاق وذم السؤال من غیر ضرورت. باب القناعۃ والعفاف, قناعت اور عفاف کا باب. والاقتصاد فی المعیشۃ والانفاق, کمانے اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کا باب. وذم السؤال من غیر ضرورت, اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت کا بیان. تین چیزیں اس باب میں آئیں گی. پہلی یہ ہے کہ قناعت اور عفاف, اس کا بیان. دوسری کمانے اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کا معاملہ. اور تیسرا ہے بلا ضرورت کسی سے کوئی شے مانگنے کی مذمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں, یعنی کوئی جاندار نہیں, مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, ان فقراء کے لیے جو روک لیے گئے اللہ کی راہ میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض, نہیں وہ استطاعت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی. یحسبهم الجاہل اغنیاء, ناواقف شخص انہیں گمان کرتا ہے کہ وہ غنی ہیں. من التعفف, سوال سے بچنے کی وجہ سے یا سوال نہ کرنے کی وجہ سے. تعرفهم بسیماہم, تم پہچان لوگے ان کو ان کی پیشانیوں سے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. پہلی آیت میں اصل میں یہ پورے باب کو اگر ہم سمجھے شروع میں تو کیا ہے, یہ جو تین انہوں نے مضمون باندھے ہیں, یہ تینوں سٹیپس بھی ہیں. جب تک انسان کو قناعت اور عفاف کی اہمیت سمجھ نہیں آئے گی تب تک وہ الاقتصاد فی المعیشہ والانفاق کی طرف نہیں جا سکتا. جب اسے قناعت اور عفاف کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا چیزیں ہیں, ان کی کیا ویلیو ہے, تو اس کا لازماً نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ پھر وہ الاقتصاد فی المعیشہ والانفاق کی طرف آئے. جی میں بیان کروں. اور جو اس کے اوپر عمل کرے گا اقتصاد فی المعیشہ والانفاق, اسے کبھی کسی سے بلا ضرورت سوال کرنے کی بھی, یا ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے کی بھی شاید نوبت نہ آئے. تو تین چیزیں ہیں, آپس میں ان کا تعلق بھی ہے. قناعت کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو کچھ میسر ہے انسان اسے کافی سمجھ لے. کافی کیا مطلب ہوتا ہے, کفایت کرنے والا. انسان یہ سمجھ لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اس سے میرے کام ہو جائیں گے. یہ قناعت ہے. مزید کچھ آگے بیان اس کا آئے گا, ٹھیک ہے. عفاف ہے اسی سے سوال سے بچنا, اس کو عفاف کہتے ہیں. بچنا ہے, ٹھیک ہے, سوال سے بچنا, سوال نہ کرنا, یہ عفاف ہے. اقتصاد میانہ روی, معیشت کمانا, معاش حاصل کرنا, اور انفاق خرچ کرنا. یہاں انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے, کوئی بھی جو خرچ انسان کرتا ہے, آمدن اور اخراجات یوں کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. یہ جو آیت ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, کہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے.
اور ناواقف لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ غنی ہیں، اور غنی سمجھنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تعفف کی وجہ سے یہ آیت یہاں پر لائے ہیں۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ زمین پہ جو بھی چلنے پھرنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر انسان زیادہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ رزق تو اللہ کی طرف سے ملنا ہے، اور جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، اس کا انسان کی محنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ شخص جس کے پاس یہ دو اعتبارات سے یہ تعلیم ہے، ایک وہ شخص جس کے اوپر یہ حالت طاری ہو گئی اس کے لیے، اور ایک وہ شخص جس کے سامنے کسی شخص پہ یہ حالت طاری ہو گئی۔ کون سی حالت؟ فقیری کی حالت۔ جس کے اوپر فقیری کی حالت طاری ہو گئی اس کے لیے ہدایت کیا ہے کہ سوال نہ کرے، آگے حدیث میں تشریح آ جائے گی۔ اور جس کے سامنے کسی پہ فاقے کی یا فقیر کی حالت طاری ہو اس کے لیے کیا ہے جی؟ خرچ تو کرنا ہی کرنا ہے اس نے جی، وہ قناعت اختیار کرے، اقتصاد کرے، وہ انفاق کرنے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فقیر نظر آ جائے تو انفاق نہیں کرنا، فقیر تلاش کرنا ہے۔ اور ایک ترجیح دی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں روک لیے گئے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے خود سے بھی اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے اور اس صورت میں وہ کوئی معاش کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ سب سے پہلی ترجیح ہے کہ ان کو انفاق دیا جائے، تو یہ وہ انفاق فی سبیل اللہ میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی دو حصے ہیں خرچ کرنے کے، ایک صدقات کہلاتے ہیں اور ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ صدقات وہ ہیں جو لوگوں کی عارضی حاجات پوری کرنے کے لیے ہیں، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی مریض ہے، اس کے لیے جو آپ خرچ کر رہے ہیں صدقات میں شمار ہوگا، اور لوگوں کے عارضی مسائل حل کرنے کے لیے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ وہ ہے جو اس نظام کے قیام کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو فقراء ہیں یہ ہوں ہی نہ، موجود ہی نہ رہیں، یا ان کے مسئلے ریاست سنبھال لے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کی جو عارضی ضروریات ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی لوگوں کے ذاتی طور پہ مال خرچ کرنے سے، وہ پوری تبھی ہو سکتی ہیں جب وہ غلط نظام ختم ہو جائے جو لوگوں کو فقیر بنا رہا تھا، جو بیواؤں کا سہارا نہیں بن رہا تھا، جو یتیموں کا سہارا نہیں بن رہا تھا۔ اب یہ لوگ جو ہیں چونکہ یہ اسی کام کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ نظام قائم ہو، وہ عدل مہیا ہو، تو ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے مال خرچ کرنے میں۔ اور یہ حکم صرف اصحاب صفہ کے لیے نہیں تھا بلکہ آج کے دور کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ تلاش کرنا چاہیے وہ شخص جس کے اندر اس طرح کا داعیہ ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ میں اپنی زندگی دین کے لیے لگاؤں۔ اس میں دو آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو اپنا کل وقت دین کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اب لازمی اسے تو کسی مستقل ذریعے کی ضرورت ہے، اور مستقل ذریعہ یا تو کوئی اتنا مالدار شخص ہو کہ جو اکیلا برداشت کر سکتا ہو، تو وہ کرے کہ کسی ایک انسان کو طے کر لے کہ جی آپ کے جو اخراجات ہیں وہ میں برداشت کروں گا، آپ یہ کام کریں، یا 2 3 4 لوگ ایسے جن کا آپس میں کوئی اتحاد ہونا ممکن ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کا معاملہ سنبھال لیں، باقی اس سے زیادہ ادارہ کر سکتا ہے، افراد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک بندے نے کہہ دیا چلو جی شروع کرو، کل وہ آگے پیچھے ہو گیا، وہ بندہ کدھر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اداروں کا کرنے کا کام ہے۔ البتہ ایک جزوی معاملہ ہوتا ہے، جزوی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آگے بڑھنے کے لیے، دین میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ یہ بنی ہوئی ہے کہ جو جاب وہ کر رہا ہے وہ بڑی ٹف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، تعلیم حاصل کروں، اور سال 2 سال 4 سال یا 6 سال کے لیے وہ گیپ چاہتا ہے، اور یہ اس کی مدد کر دی جائے کہ جی اتنا عرصہ تم کل وقت اپنا لگاؤ اور تعلیم حاصل کرو، اور اتنے وقت کے لیے ہم تمہارے خدمات برداشت کریں گے، پھر جو بھی کام کرنا ہوگا تم کر لینا۔ یہ بھی ایک رستہ ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ لوگ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس کی بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے رابطہ بھی ہوا کہ جن میں جذبہ ہوتا ہے یہ کام کرنے کا، لیکن وہ مالی معاملات ان کے پاؤں کی بڑیاں بنی ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اس طرح کی سہولت میسر نہیں ہوتی، تو یہ پہچاننا چاہیے۔ یہاں پہ جو کہا گیا لا یسألون الناس الحافا، اس کے بارے میں آتا ہے، یعنی شرح میں ہے کہ وَيَنبَغِي لِلْفَقِيرِ أَن يَتَعَفَّفَ فِي فَقْرِهِ، فقیر کو چاہیے کہ وہ اپنے فقر میں سوال کرنے سے بچے، وَيَكْتَفِي بِعِلْمِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے علم پہ اکتفا کرے۔ کیا مطلب؟ ایک فقیر جسے فقر لاحق ہوا
احتیاج آئی، اس کی یہ احتیاج دور ہونے کے درمیان ایک رستہ ہے کہ وہ اپنی احتیاج کسی کو بتائے، تبھی دور ہوگی نا، کسی کو بتائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں صاحب شرح کہ احتیاج کے لیے وہ اپنے رب کے علم کے اوپر اکتفا کرے کہ میں نے کسی کو بتانا تھا کہ مجھے یہ حاجت ہے، وہ اس کے رب کو تو ایسی معلوم ہے بتائے بغیر بھی کہ اسے یہ حاجت ہے، تو اسی پہ اکتفا کرے کہ اسے معلوم ہے حاجت وہ پوری کر لے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک اور قول نقل کر رہے ہیں، قال عارف ابن ابی جمرہ، ایک عارف کا قول ہے، کیا مطلب پہنچے ہوئے بندے کا قول ہے، نام اس کا ہے ابن ابی حمزہ۔ وقال اہل التوفیق، اہل توفیق نے کہا، من لم یرضی بالیسیر، جو راضی نہیں ہوتا تھوڑے کے ساتھ، فہو اسیر، تو وہ قیدی ہے۔ جو تھوڑے پہ راضی ہونا نہیں سیکھ سکتا تو اصلا وہ قیدی بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ راضی ہونا سیکھنا ہے تھوڑے پہ، جو نہیں سیکھ سکتا پھر وہ قیدی ہے۔ پھر اس کی حوث، وہ فیس بک پہ ایک تصویر جو ہے اس کی عکاسی کرنے کے لیے بنائی گئی تھی کہ ایک شخص ہے وہ ڈنڈا سے باندھا ہوا ہے آگے کی طرف سر کے اوپر سے، اور آگے کونے سے رسی نیچے لٹک رہی ہے، اس کے ساتھ ڈالر باندھے ہوئے، تو وہ بھاگ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، اور بھاگ رہا ہے، وہ ڈالر بھی آگے بھاگ رہے ہیں۔ یہ معاملہ اس شخص کا ہے جو راضی ہونا نہیں سیکھتا، جو کوئی اس کے پاس ہے اس پہ راضی ہونا نہیں سیکھتا، وہ قیدی بن گیا، اس کی دوڑ اور تیز ہوتی جائے گی، وہ بھاگتا رہے گا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ جو تھوڑے پہ راضی ہونا نہیں سیکھتا تو وہ قیدی بن جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک اور قول ہے کہ قال ابن عطیہ فی الآیت تنبیہ، اس آیت میں تنبیہ ہے، علی سوء حال، اس شخص کی بری حالت پر، من یسأل الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال کرتے ہیں۔ یعنی یہ آیت صرف یہ نہیں بتا رہی کہ وہ جو اصحاب صفہ تھے یا ایسے لوگ ہیں لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، بلکہ یہ تعلیم بھی دے رہی ہے کہ لپٹ کے سوال کرنا صحیح نہیں ہے، مناسب روش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک معتدل معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ ہے الاقتصاد فی المعیشت والانفاق، کہ انسان خرچ جب کرے تو وہ ضرورت کے تحت خرچ کرے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ضرورت کی جگہ پہ ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے، یہ اسراف ہے، اور دوسرا انسان وہ بھی ہے جو ضرورت کی جگہ پہ بھی نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ عام طور پہ وہ انسان ہوتا ہے جو جس کے دل میں پیسہ جمع کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کمانا اور لگانے کی خواہش بڑی ہوتی ہے کہ اور آئے اور لگے، ایک ہوتا ہے جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب لازمی ہے اسے پتا ہے کہ یہ 1 روپیہ بھی لگا دیا تو وہ فگر نیچے آ جائے گا، تو اب نہیں لگانا، ضرورت بھی ہے نہیں لگانا اس کے اوپر۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دونوں غلط ہیں، درمیان کا رستہ انسان اختیار کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اب یہ جو ہے نا مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اس کی شرح ہے أَيْ يُطْعِمُونِي، یعنی مجھے کھلائیں سے کیا مراد ہے، ای لیس شأنی معہم کشأن السادتی مع العبید۔ سمجھے؟ بارہ پڑھو، سنیے بس۔ ای یعنی اس سے مراد کیا ہے، لیس شأنی معہم، شان کہتے ہیں کام معاملہ، ٹھیک ہے، میرا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے کشأن السادتی مع العبید، جیسے کہ سرداروں کا یا آقاؤں کا معاملہ ہوتا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، کہ وہ تو خادم بناتے ہی اس لیے کہ وہ سارے کام ان کے کریں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا آقا نہیں ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے غلاموں پہ، اپنی بات پہ کہ وہ اس کے کام کریں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایمونی سے ایک بات یہ دی گئی۔ وکیل اور کہا گیا ان یرزقوا انفسہم او احدا من خلقی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کھلائیں،
اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رزق دیں یا مخلوق میں سے کسی اور کو رزق دیں، یہ اس سے مطالبہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہہ رہا تعالیٰ کہ مجھے کھانا کھلائیں، مجھے کھلائیں، بلکہ یہ کہ وہ خود کھلائیں اپنے آپ کو یا کسی اور کو۔ وَأَسْنَدَ الْإِطْعَامَ إِلَى نَفْسِهِ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو اپنی طرف نسبت دی، لِأَنَّ الْخَلْقَ عَيَالُ اللَّهِ، اس لیے کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، وَإِطْعَامُ الْعَيَالِ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے عیال کو رزق دینا اللہ کے ذمے ہے۔ تو گویا جو اللہ کی عیال کو رزق دینا اپنے اوپر لازم سمجھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گویا میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے دوسری رائے۔ وفی الحدیث قدسی، اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ مفہوم کہاں سے نکالا۔ وہ حدیث قدسی ہے جس میں ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو وہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا تھا؟ تو کہے گا فلاں شخص بھوکا تھا تو نے اسے نہیں کھلایا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میرے اوپر میری ذمہ داری ہے کسی اور کی ذمہ داری رزق دینے کی، تو وہ گویا وہ اللہ کو رزق دینے کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ سمجھا دیا گیا کہ رزق اللہ کے ذمے ہے، اور بندوں سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ یا اللہ کو رزق دیں یا اللہ کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں، ٹھیک ہے؟ بندوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بندگی کرنا، ٹھیک ہے؟ رزق ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اور جہاں تک احادیث کا معاملہ ہے، فَتَقَدَّمَ مُعْظَمُهَا، تو ان کا عظیم حصہ گزر چکا، فی البابین السابقین، پچھلے دو ابواب میں۔ وَمِمَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ، اور اس میں سے جو نہیں گزرا وہ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنی عن کثرت الارض، غنا زیادہ مال کا ہونا نہیں ہے، غنا کا مطلب زیادہ مال ہونا نہیں ہے، ولیکن الغنا غنی النفس، لیکن غنا اصل میں نفس کا غنی ہونا ہے۔ غنی ہونے کا مطلب ایسا، غنی کہتے ہیں اس شخص کو جسے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو یا جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو غنی وہ شخص نہیں جس کے پاس مال زیادہ ہے، غنی وہ شخص ہے جس کا نفس غنی ہے، جی دل کہہ رہے ہیں آپ، جو دل کا غنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اس میں دوسرا مطلب اس کا وہی ہے جو قناعت والا ہے، وہ شخص جس کے پاس 10 ارب ہیں اور اس کے دل میں صرف یہ خیال ہے کہ 1 لاکھ اور ہو جائے تو کیا بات ہے، وہ فقیر ہے۔ اور جس کے پاس صرف 10,000 ہے اور سوچ رہا ہے کہ 100 روپیہ تو فالتو ہے، اس میں سے 9,900 روپے میں میرا کام ہو جائے گا، 100 روپیہ بچ گیا، یہ غنی۔ اصل شے مال کا زیادہ ہونا نہیں ہے، نفس کا کھلا وسیع ہونا ہے، نفس کہے تو اس میں سے بھی بچ جائے گا، یہ بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب کہ امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی اصلاح کرو، امیر ہونے کے لیے مال زیادہ کمانے کی کوشش نہ کرو۔ جس شخص کو یہ پریشانی ہے یا یہ غم کھایا جاتا ہے کہ میں غریب ہوں، تو وہ ساری محنت اس کی ساری توجہ کدھر ہوتی ہے؟ کاروبار یوں ہو جائے، یہ ہو جائے، ادھر کر لوں، باہر چلا جاؤں، یہ کر لوں۔ یہ سارے خیال تب آتے ہیں جب انسان مال ہونے کو اپنے غنا کا ذریعہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو غنی ہونے کی ایک وضاحت یہ بھی کی گئی، ان ينبغي، کہ چاہیے، ان ينفق اوقاتہ فی الغنا، کہ وہ شخص جو غنی ہونا چاہتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے اوقات خرچ کرے فی الغنا الحقیقی، حقیقی غنا حاصل کرنے کے لیے، وہو تحصیل الکمالات، اور حقیقی غنا یہ ہے کہ وہ کمالات حاصل کرے، لا فی جمع المال، نہ کہ مال جمع کرے۔ کیا مطلب؟ جو غنی ہونا چاہتا ہے تو اپنا زیادہ وقت مال جمع کرنے میں نہ لگائے بلکہ زیادہ وقت کمال حاصل کرنے میں لگائے، یعنی اپنی شخصیت کو بہتر کرے، اور شخصیت میں اہم ترین حصہ اس کا دل، ٹھیک ہے؟ لا فی الجمع المالی، مال جمع کرنے میں نہیں، فإنہ لا یزداد بہ الا فقرا، اس لیے کہ مال زیادہ حاصل کرے گا تو وہ اسے زیادہ نہیں کرے گا مگر کس میں؟ فقر میں۔ جو غنا حاصل کرنے کے لیے مال زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ فقیر زیادہ ہو جاتا ہے اصل میں۔ آگے اشعار ہیں اسی مضمون کے اوپر۔ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہو گئے
جبار کی تقسیم جو ہمارے بارے میں ہے اس پر. لنا علم وللأعداء مال، لنا علم وللأعداء مال، ہمارے لیے علم ہے اور ہمارے دشمنوں کے لیے مال ہے. فإن المال یفنی، میں بعد میں لکھ دوں گا، ابھی سن لیں آپ. فإن المال یفنی عن قریب، اس لیے کہ مال جو ہے یہ جلدی فنا ہو جاتا ہے. وإن العلم کنز لا یزال، اور علم وہ خزانہ ہے جس سے کوئی زوال نہیں. جی کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا. سمجھنے کے لیے بات وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رزینہ قسمت الجباری فینا. ہاں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. لنا علم وللجہال، یہاں پہ للآداء ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے معاملہ کہ انسان اپنے کانسیپٹ صحیح کرے. بہت سی چیزوں کے بارے میں الفاظ کامن ہوتے ہیں، کانسیپٹ پیچھے اور ہوتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک شخص چاہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اب کامیاب ہونا ہے، ایک شخص سارے چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں. اب کامیابی کا جو صحیح تصور ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہر شخص چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، تو امیر ہونے کا جو صحیح تصور ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ صحیح تصور یہ ہے کہ دشمنوں کے لیے مال ہے، اور خود قرآن مجید اس مضمون پہ گواہ ہے کہ انبیاء اور رسول کو بھی یہ کہا گیا کہ دشمنوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے اوپر نگاہ آپ کی نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اصل دولت وہ ہے جو کسی کو علم عطا کر دیا گیا. اب یہ کفاف کیا ہے، یہ اگلی حدیث پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اس کو سمجھتے ہیں. وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد افلح من اسلم، تحقیق فلاح پا گیا جو اسلام لایا. ورزق کا کفافن، اور اسے رزق دیا گیا کفاف. وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو اسے عطا کیا تھا اس کے اوپر قناعت دے دی. کفاف کیا ہے؟ یہی اصل میں عفاف بھی ہے. حافظ منذری جو ہیں ان کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس میں وہ کہتے ہیں الکفاف ما کف عن السؤال، کفاف وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان سوال کرنے سے رک جائے. مع القناعت، قناعت کے ساتھ. یعنی کفاف ایسی صورتحال ہے، ایسی حالت ہے جس میں انسان سوال کرنے سے باز آ جائے جبکہ وہ قناعت اختیار کر رہا ہو. لا یزید علی قدر الحاجہ، اور حاجت سے آگے نہ بڑھے. اور ایک اور دوسری ڈیفینیشن کی گئی اسی کی کفاف کی کہ الکفاف، کفاف کیا ہے؟ الذی لیس فیہ فضل عن الکفایہ، اتنا مال کے ضرورت پوری ہونے کے بعد کچھ نہ بچے. اتنا مال کے ضرورت پوری ہونے کے بعد کوئی فالتو مال نہ بچے، یہ کفاف ہے. ٹھیک ہے. تو ورزق کا کفاف ہے، اتنا رزق جسے دیا گیا کہ اس کی جائز ضرورتیں پوری ہو گئی، اور جو اسلام لایا اور جائز ضرورتیں پوری کرنے کے برابر برابر رزق ملا، کچھ بچا کچھ بھی نہیں. وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا تھا اس کے اوپر وہ راضی ہو گیا. ایسے ہی ایک اور قول ہے کفاف کے بارے میں کہ کفاف کیا ہے. ایک ہے ابو شیخ ابن حبان، ان کی کتاب ہے الثواب، اس میں ہے کہ سعید بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ مل کفاف من الرزق، رزق میں کفاف سے کیا مراد ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا شق یوم و جوع یوم، جی ایک دن پیٹ بھر کے کھانا اور ایک دن بھوکا رہنا. یہ ہے کیا مطلب؟ مزید اگر اس کو وہ آپ عدد کو کریں گے تو کسی دن بھی پیٹ بھر کے نہ کھانا. یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک دن خوب کھا لو ایک دن روزے سے. یعنی مراد یہ ہے کہ انسان مستقل بس اتنا ہی کھائے کہ گزارا اس کے چلتا رہے. تو یہ کفاف ہے. تو ایسے جو شروحات ہوتی ہیں اس میں حدیث یا جو مضمون ہے اس کے ایک لفظ کو لیا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر اس کے اوپر اقوال نقل کیے جاتے ہیں. اور دوسری بات جو اس میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ کے مختلف کانسیپٹس بیان کیے جاتے ہیں. جیسے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تم کھلاتے ہو تو اس کے اوپر آ رہا ہے. یعنی یہ تو میں نے چند مختصر سی چوز کی ہیں، اس میں سے ہے تفصیل کے ساتھ
یعنی وہ اسلمہ کو بھی بیان کریں گے اور ایک ایک چیز کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں مسئلہ جو پیش آتا ہے عام طور پہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ irrelevant مواد بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت سی وضاحتیں جو آپ کو نہیں چاہیے ہوتی وہ پڑھنی پڑتی ہیں, پڑھنے کے بعد پڑھنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ انداز پسند آئے تو ایسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اس میں مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت بہت لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی دیکھ لیا کریں گے ایسے. کون سی شرح میں ہوتی ہے, کون شرح سے یہ اس کی شرح ہے کوئی؟ جی اس کی شرح ریاض الصالحین کی شروحات ہیں. ایک شرح ہے شیخ صالح العثیمین کی اور ایک اور شرح ہے اس کا نام شرح ریاض الصالحین ہی ہے, شیخ صالح العثیمین کی. یہ جو ہے یہ ایک دلیل الفاتحین شرح ہے اس کی, دلیل الفاتحین لطرق الصالحین, لطرق ریاض الصالحین. اور بھی ایک دو شروحات ہیں. مکتبہ شاملہ رکھ لیں مسئلہ حل ہو جائے. لینے جی اردو کا نام پارٹ 2 میں نہ دیا کریں. جب تک عربی نہیں پڑھیں گے عربی نہیں آئے گی. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عربی ٹیکسٹ پڑھیں اور سارے ہی سمجھ آ جائے. انگلش نہیں آتی جی کبھی نہیں ایسا ہوتا. مطلب میں آج تک جتنا بھی پڑھتا ہوں عربی ٹیکسٹ مجھے پورا نہیں سمجھ آتا. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کوئی 60-70% سمجھ آ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سینس پتہ چل جاتا ہے یہ بات کہنا کیا چاہ رہا ہے. باقی 4 الفاظ کا سطح مطلب نہ سمجھ آئے. اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں ڈکشنری کھولے بغیر ہے اور گوگل translate.google.com کھولے بغیر ہے. پڑھتے رہیں آ جائے گی. نہیں پڑھیں گے تو نہیں آئے گی. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا ہو کہ 2-3 دن ہم قومے میں رہیں اور جیسے ہی واپس آئیں قومے سے تو عربی پڑھے ساری سمجھ آ رہی ہے. درجہ بدل جائے. آگے چلیں گے. وعن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ, حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اور یہ جو صحابی ہیں ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی 60 سال انہوں نے زندگی گزاری اور اسلام کے بعد بھی 60 سال زندگی گزاری. ٹھیک ہے, طویل عمر والوں میں سے. ان سے روایت ہے, کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یعنی کچھ مانگا. فأعطانی, تو آپ نے مجھے عطا کیا. ثم سألته, پھر میں نے آپ سے سوال کیا. فأعطانی, تو آپ نے مجھے عطا کیا. ثم سألته فأعطانی, پھر میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے مجھے عطا کیا. ثم قال, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یا حکیم, اے حکیم, ان هذا المال خضر ظلم, بے شک یہ جو مال ہے یہ سرسبز ہے اور میٹھا ہے. کیا مطلب؟ ایسی شے ہے کہ ہاتھ کھینچنا خود پڑے گا, اس سے دل نہیں بھرتا. ٹھیک ہے نا, اور دل بھر بھی جائے تو آنکھیں نہیں بھرتی, اس لیے کہ سرسبز ہے. ٹھیک ہے. فمن اخذہ بسخاوۃ نفس, تو جس نے مال لیا, یہاں مال لینے سے مراد ہے کہ جس کے پاس بھی مال کسی بھی صورت میں آ گیا, بسخاوۃ نفس, نفس کی سخاوت کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ اس مال کے آنے یا نہ آنے سے اس کے اوپر کوئی بڑا فرق نہ پڑتا ہو, یہ سخاوت نفس. بورک لہ فیہ, تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہے. ایک وہ بھی ہے نا جو انداز ہے قرآن مجید میں, یہ ہے کہ جب کچھ دیا جائے تو اترانا شروع کر دیتا ہے انسان, اور جب نہ دیا جائے تو مایوس ہو کے نہ شکرا ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ روش نہیں ہونی چاہیے. وہ انسان جس کو کچھ مل جائے تو وہ شکر ادا کرے, نہ ملے تو کوئی منہ نہ بنائے. ٹھیک ہے. تو یہ جس نے اس طرح سے مال لیا, بورک لہ فیہ, تو اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے. ومن اخذہ باشراف نفس, اور جس نے نفس کے بخل کے ساتھ لیا, لم یبارک لہ فیہ, تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی. اب یہ جو پہلی شے ہے سخاوت نفس, یہ بیسیکلی کیا ہے؟ سخاوت کسی انسان میں پیدا ہی تب ہو سکتی ہے جب وہ مال کی حقیقت سمجھتا ہو, وگرنہ تو اگر لاکھوں سے کروڑوں میں جائے گا تو اور چوڑا ہو سکے گا نا. تو وہ انسان جس نے مال اس صورت میں لیا کہ اس کے آنے یا نہ آنے سے اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا, تو وہ دے بھی سکتا ہے کسی کو. اور جس نے یہ باشراف نفس, نفس کے شرف کے لیے لیا, تو اب تو وہ مال جائے گا تو بے شرف بھی جائے گا نا ساتھ, تو وہ نہیں دے گا کبھی بھی. تو لم یبارک لہ فیہ, اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی. وکان کالذی, اور وہ اس شخص کے مانند ہوتا ہے, یاکل ولا یشبع, جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. بیماری ہے انسان کھانا کھائے اور پیٹ نہ بھرے,
آج کل تو یہ ویڈیوز بھی نیٹ پہ موجود ہے اسلامی لوگوں کی 80 روٹیاں کھا جاتے ہیں ایک وقت میں، ٹھیک ہے، دیگ پوری کھا جاتے ہیں اور ہیں بالکل سنگل پسلی سے، مجھ سے بھی گئے گزرے، بھوک نہیں بیٹھتی، بیماری ہوتی ہے نا بیسیکلی۔ تو آپ نے مثال دی کہ وہ شخص جو اس طرح سے مال لیتا ہے نفس کے بخل کے ساتھ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھانا کھایا جا رہا ہے اور بھوک نہیں مٹ رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ ملک ریاض کے پاس کتنے پیسے ہوں گے، خود اس سے ہی پوچھیں تو جتنی دیر میں وہ بتا رہا ہوگا میرے پاس اتنے اور زیادہ ہو چکے ہوں گے، وہ فکر بڑھ چکی ہوگی، لیکن ہرس ختم ہو رہی ہے۔ تو ایسا بالکل ایسا ہے کہ نہیں جیسے کوئی روٹیاں ڈالے جا رہا ہے منہ میں اور اس کی بھوک ہی نہیں مٹ رہی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے۔ آگے بھی شاید روایت آ جائے گی اور دوسری روایات میں بھی ہے کہ ید العلیا خرچ کرنے والا ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا، اور ید السفلی ریسیو کرنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے۔ قال حکیم، حضرت حکیم نے کہا فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، لا ارزع احدا، ارزع یعنی منفرد سا لفظ ہے، اس کا ترجمہ نیچے بھی دیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ 5 نمبر نہیں، یہاں نہیں دیا ہوا، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے نقصان کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں دیا ہوا نا، لفظ کا مطلب نہیں دیا ہوا، وہ بیان کیا اس کو، تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے نقصان کرنا۔ یہاں پہ اس کی مراد یہ ہے کہ انسان جس سے مال مانگتا ہے تو اس کا نقصان کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی، یعنی اس کے مال میں کمی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے اس کا معنی یہاں آیا کہ لا ارزع احدا، میں کسی سے نہیں مانگوں گا، بعد کا شیئا، آپ کے بعد کچھ بھی، حتی افارق الدنیا، یہاں تک کہ میں دنیا چھوڑ دوں۔ وہیں پہ انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں کسی سے کوئی شے نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ میں دنیا چھوڑ دوں۔ فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلایا کرتے تھے حکیم، حضرت حکیم کو، لیؤتیہ العطاء، تاکہ وہ انہیں دیں عطا، جی عطیہ، یعنی ایک تو سے تحفہ ہی اسے آپ شمار کریں کہ مال غنیمت آ گیا ہے کوئی اس طرح کا، ٹھیک ہے، تو یا مطلب جو بھی بنتا ہے، تو وہ انہیں بلاتے تھے کہ آئیں اپنا حصہ لے لیں۔ اب یہ ہے کہ یہ مانگ نہیں رہے، وہ خود دے رہے ہیں، تو کیا کرتے تھے، فَيَابَا أَن يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، تو وہ ناپسند، وہ انکار کر دیتے کہ اسے قبول کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضی اللہ عنہ دعاہُ، پھر حضرت عمر بھی نے بھی انہیں بلایا، لِيُؤْتِيَهُ، کہ انہیں وہ دیں، فَأَبَا أَن يَقْبَلَهُ، تو انہوں نے انکار کر دیا قبول کرنے سے۔ فقال، تو حضرت عمر نے کہا، یا معاشر المسلمین، اے مسلمین کے گروہ، اے مسلمانوں، اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، علی حکیم، حکیم کے معاملے میں، انی عارض علیہ حقہ، کہ میں نے اس کے اوپر اس کا حق پیش کیا، الذی قسمہ اللہ لہ، وہ جو کہ اللہ نے تقسیم کیا تھا اس کے لیے، فی ھذا الفیء، اس مال فے میں سے، فیابا ان یاخذہ، تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ اسے لے۔ فلم یرضع حکیم احد من الناس، تو حضرت حکیم نے لوگوں میں سے کسی سے کبھی سوال نہیں کیا، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حتی توفی، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے، یعنی پوری زندگی پہ کسی سے نہیں مانگا، بس یہ صحابہ کا معاملہ تھا کہ ایک بات کہہ دی تو پھر اس کے اوپر عمل بھی کیا پوری زندگی۔ تو یہ ہے ذم السؤال من غیر ضرورت۔ ایک سوال تھا جی ضرورت کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ یہ حدیث حضرت حکیم کے نظام سے چل گئی ہے، یہ بیچ میں ایک دم وہ مجہول ہو جاتا ہے آگے کہ حکیم نے یہ کیا، حکیم نے وہ کیا، یہ کہاں سے، یہ آخر پہ نا، فلم یرضع حکیم، نہیں سر، یہ قال حکیم، بلکہ فکان ابو بکر سے آگے تھے، اب یہ آگے حکیم کے نظام کی بات ہے، وہ روایت کر رہا ہوتا ہے نا حضرت حکیم سے اگلا جو شخص ہے یا اس کے بعد بھی کوئی شخص ہے، تو وہ اس طرح سے بیان کر دیتا اس واقعے کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ روایت باللفظ تو ہوتی بھی نہیں ہے۔ آخر میں اب یہ جو بات ہے یہ تو کسی اور کا قول ہے نا، کہ حضرت حکیم جو ہے اپنے وفات تک انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا، اب یہ ان راویوں میں سے کسی کا آگے ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے وہ اصل بات ہے، اور باقی بات جو ہے اس کے لیے تحقیق کبھی اتنا سخت معیار کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وعن ابی بردہ
عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک غزوہ میں، ونحن 6 نفر، اور ہم کتنے تھے؟ 6۔ بیننا بعیر نعتقبہ، تو ہمارے درمیان ایک ہی اونٹ تھا، اس پہ ہم سواری کیا کرتے تھے۔ فنقبت اقدامنا ونقبت قدمی، اب یعنی معذوف بھی اس میں یہ ہے کہ ایک اونٹ تھا، 6 لوگ تھے، اور لیٹ سے کہ 5 کلومیٹر ایک بندہ اس کے اوپر بیٹھتا ہو، یہ چلے 1 کلومیٹر ایک بندہ بیٹھتا ہو، تو 5 کلومیٹر ہر بندے کو پیدل چلنا ہے، پھر اس کی باری آئے گی، ٹھیک ہے، پھر بندہ وہ بیٹھے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فنقبت اقدامنا ونقبت قدمی، تو ہمارے قدم جو ہیں وہ زخمی ہو گئے اس سے پیدل چل کے۔ وسقطت اظفاری، اور میرے ظفر کہتے ہیں نا ناخن، قرآن مجید میں بھی آئے نا جانوروں کے بارے میں، جس ظفر کہاں پہ جی حافظ صاحب؟ جتنی دیر میں آپ بتائیں کہ میں ٹیکنالوجی سے کام لے یہ بہت ضروری چیز ہے، جس کی وجہ سے میں وقت ضائع کر کے یہاں پہ رک کے روایت نکالتا ہوں کہ جتنا قرآن کی وکیبلری آپ کی مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ باقی عربی پڑھ سکیں گے۔ نام ہے سنی 8ویں پارے میں، 8ویں پارے میں سر ہے یہ، کہاں پہ؟ 8ویں پارے میں سورہ نام ہے، یہودیوں کے متعلق یہاں پہ آتا ہے تمام ایک نحن الجبال حرام کر دیے کل عزیز سورہ انعام آیت نمبر 40 آیت نمبر آیت نمبر یاد نہیں، وہ کل عزیز ظفر اس کے آخر میں آتا ہے سر۔ ایک منٹ بتاتا ہوں، رکوع تو مجھے یاد ہے لیکن آیت رکوع کون سا ہے؟ سر یہ 14 صحیح کہنا ہے، ایسی ہے 4th یا 5th لاسٹ رکوع ہوگا آخر پہ جی 146 جی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے۔ تو یہاں پہ ہے یہ وسقطت اظفاری، اور میرے ناخن گر گئے۔ فكنا نلف على ارجلنا الخرق، تو ہم لپیٹا کرتے تھے اپنے پاؤں پر پتے، پتے نہیں، خرق جو ہے وہ یہ جو جیسے درزیوں کے پاس ہوتا ہے نا، کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، کیا کہیں گے جی؟ ٹاکیاں کہہ رہے ہیں، چیٹڑے، ٹھیک ہے، ایسے، یعنی ایسا نہیں تھا وہ باقاعدہ کپڑے تھے تو وہ باندھا کرتے تھے، ایسے کوئی ٹاکیاں شاکیاں جو بھی کپڑے میسر آئے انہیں باندھ کے پاؤں پہ باندھ دیا، تو ہم پاؤں پہ لپیٹ لیتے تھے کوئی کپڑوں کے ٹکڑے، ٹاکیاں۔ فسمیت غزوۃ ذات الرقاع، ذات الرقاع، تو اس غزوے کو ذات الرقاع کہہ دیا گیا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس سے واپسی پہ منافقین نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ وہی ذات الرقاع سے مراد یہی ہے کہ جی ہاں، جس میں پاؤں پہ جو ہے وہ، جس میں پاؤں زخمی ہو گئے اور پاؤں پہ وہ کپڑے لپیٹنے پڑے، ٹھیک ہے، وہ والا غزوہ۔ لما كنا نحسب على ارجلنا من الخرق، یہ نام اس لیے پڑا اس کا کہ ہم اس غزوے میں پاؤں پہ کپڑے لپیٹا کرتے تھے۔ قال ابو بردہ کہتے ہیں فحدث ابو موسیٰ بهذا الحدیث،
کہ ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، یہ بات بیان کی، ثم کریہ ذالک، پھر اسے ناپسند کیا، وقال، وہ کہتے تھے، ما کنت اصنع بان اذکرہ، میں پسند نہیں کرتا کہ میں اس کا ذکر کروں. قال، ابو بردہ کہتے ہیں کأنہ کریہ ان یکون شیئا من عملہ افشاہ، وہ ناپسند اس لیے کرتے تھے کہ ان کے عمل میں سے کوئی بات افشا نہ ہو جائے، یعنی وہ لوگ، وہ بات لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی نیکی کی ہے، تو اس ڈر سے کہ افشا نہ ہو جائے تو وہ نہیں بیان کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے بیان کر دی تھی، اس کے بعد ناپسند کرتے تھے. وعن عمرو ابن تغلب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بمال. عمرو بن تغلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا، او سبین، یا کچھ قیدی آئے، فقسمہ، تو آپ نے تقسیم کر دیا، فآتى رجالا وترك رجالا، جی کچھ لوگوں کو دیا، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا. فبلغه ان الذين تركوا اتوا، فبلغه، تو یہ بات ان کو پہنچی، ان الذين تركوا، کہ وہ لوگ جنہیں آپ نے چھوڑ دیا، مال نہیں دیا، اتابو، اتاب، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا. فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ کی حمد کی، ثم اثنى علیہ، پھر اس کی ثنا بیان کی، ثم قال، پھر کہا، اما بعد، فواللہ، پس اللہ کی قسم، انی لاؤتی الرجل، بے شک میں ایک شخص کو دیتا ہوں، وادع الرجل، اور میں ایک آدمی کو چھوڑ دیتا ہوں، والذی ادع، وہ شخص جسے میں نہیں دیتا، احب الیہ من الذی اوتی، وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جسے میں دیتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ وہ یاد ہے کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا فیوجی صاحب کا، جی کیسے یاد ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جاگ رہے ہوں تو یاد ہو، ہاں، کہ بظاہر انہوں نے ایسا معاملہ پیش آیا کہ وہ ناگوار تھا، لیکن انہوں نے اس میں حکمت ڈھونڈ لی گئی، یہ قرب کی وجہ سے انہوں نے کیا ہوگا. تو ایسی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جسے میں نے مال دیا میں شاید اس سے زیادہ خوش ہوں، جس کو نہیں دیا اس سے نہیں خوش. تو یہ مال جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو اس بنیاد پہ نہیں دیتا کہ وہ جس سے راضی اسے دے، جس سے راضی نہ اسے نہ دے، ایسے ہی اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جسے دیتا ہوں اس سے زیادہ محبت نہیں ہوتی، جسے نہیں دیتا اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے. انصار کے ساتھ بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں جی، انصار کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا آپ نے. وَلَكِنِّي، لیکن انما اوتی اقواما، میں ان لوگوں کو دیتا ہوں، لما ارا فی قلوبہم من الجزع والہلع، کہ جن کے دلوں میں کچھ تنگی اور بے چینی دیکھتا ہوں، یعنی یہ تالیف قلب کے لیے. کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے لیکن ان کا ایمان اتنا وہ پختہ نہیں تھا، یا اتنے وہ سوچ سمجھ کے ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو آپ نے زیادہ ترجیح دی تالیف قلب کے لیے. جزا کیا ہے اور حلا کیا ہے؟ جی، جزا کیا تھی؟ بے چینی، تنگی، اور حلا؟ یہ دونوں گئی، جزا اور حلا سیملر سے الفاظ ہیں، مترادف جیسے ہوتے ہیں نا، بے چینی، تنگی. وَأَكِلَ أَقْوَامًا، اور میں سپرد کرتا ہوں ان لوگوں کو، إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، کہ جن کے دلوں میں اللہ نے غنا اور خیر رکھ دیا ہے. کیا مطلب؟ میں سپرد کرتا ہوں کچھ لوگوں کو اس کے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں اس بات کو پیش نظر رکھتا ہوں، وہ بات کیا ہے کہ جو اللہ نے ان کے دلوں میں غنا اور خیر پیدا کر دی، یعنی اس سے میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ اس کو مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ جو معاملہ ہے زیادہ بہتر ہے. منہم عمرو بن تغلب، جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا انہی میں سے ایک عمرو بن تغلب بھی ہیں. قال عمرو بن تغلب، عمرو بن تغلب کہتے ہیں، فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعام، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جو یہ بات کہی اس کے بدلے میرے لیے کوئی سرخ اونٹ بھی ہو. اتنی یعنی قیمتی بات ہے کہ آپ نے یہ فضیلت ہمیں دے دی کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں غنا اور خیر رکھ دی ہے. وعن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ وابدأ بمن تعول وخیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ. یہ روایت پہلے گزر چکی. وعن ابی عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان صاحب بن حرب رضی اللہ عنہما قال،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلحفوا فی المسألۃ، کسی سوال کے لیے ضد نہ کرو یا نہ لپٹو، فواللہ، بس اللہ کی قسم، لا یسألنی احد منکم شیئا، تم میں سے کوئی مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، فتخرج لہ مسألتہ منی شیئا، پھر اس کا مانگنا مجھ سے کوئی شے نکلوا لیتا ہے۔ یعنی ایسا بھی بعض اوقات ہو جایا کرتا تھا کہ کوئی شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے مانگی، آپ نے کہا میرے پاس نہیں، تو پھر بھی کہہ رہا کہ نہیں مجھے دے دے، مجھے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا کہ لپٹ کر سوال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں مانگتا اور پھر وہ مانگ کر مجھ سے وہ شے نکلوا لیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے۔ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، جبکہ میں ناپسند کرتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے؟ فَيُبَارَكَ لَهُ فِي مَا أَعْطَيْتُهُ، اب یہ پچھلا پورا ایک ہی سینٹنس ہے، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِّنكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا كَارِهٌ لَهُ فَيُبَارَكَ۔ جی، کوئی شخص جو اپنے مانگنے سے زبردستی مجھ سے کوئی شے ایسی نکلوا لے جو میں نہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے لیے اس میں برکت دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ سینٹنس ہے پورا، فَيُبَارَكَ لَهُ فِي مَا آتَيْتُهُ، کہ جو میں نے اسے دے دیا اس میں برکت ہے۔ کیا مطلب؟ اب وہ خوش ہو رہا ہو اللہ کے رسول سے لے کر آیا ہوں میں، تو لازمی ہے برکت کی شے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں، اگر اللہ کے رسول ناپسند کر رہے ہیں تو پھر وہ برکت کی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی شے نہیں ہے اور کوئی زبردستی مانگ رہا ہے اور آپ کسی سے لا کر اسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شے اس کے لیے مفید نہیں ہے، تو آپ اسے نہیں دینا چاہ رہے ہو زبردستی، پھر بھی مانگ رہے، ٹھیک ہے؟ سر یہ تو دعا نہیں دے رہے، جی یہ تو دعا نہیں دے رہے کہ اس کے لیے برکت کیسے ہو۔ ہم سمجھیں گے کہ اس میں اسی لیے میں نے کہا یہ پورا سینٹینس ہے لا سے شروع ہو رہے ہیں نا، لیکن انہوں نے قومیں بھی تو لگائے ہیں، کام اسی لیے لگائے نا، حصے ہیں نا جملے کے، ایک جملے کے اندر اس کے حصے ہیں۔ پھر یہ یعنی اگر قومہ نہ لگا ہوتا تو پھر تو یہ حال بن جاتا، کاما اللہ کے رسول نے نہیں لگایا، میں وہ سامنے والے نے لگایا، سمجھانے کے لیے لگایا ہوا نا، سمجھانے کے لیے اس لیے نہیں لگایا کہ کاما نہیں ہے تو جملہ الگ ہو گیا اور کاما ہے تو یہ ہے، نہیں جو پہلا والا یہ اسلوب ہم پہلے ہی پڑھا ہے۔ قومے سے جو آخری قومے سے پہلا والا جو ہے، جی جی پہلی لائن ہے اور جو تیسری لائن ہے وہ آپس میں جڑ رہی ہے، پورا ایک ہی ہے۔ بیسیکلی ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بات ہوتی ہے، اس بات کی وضاحت میں ایک اور جملہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس جملے کی وضاحت میں ایک اور جملہ اور جو نفی کرنی ہے وہ آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فا ہے نا، یہ گویا کی طرف سے جزائیہ ہے، ٹھیک ہے؟ جزا بیان کر رہا ہے اس کی، کہ تم میں سے کوئی یہ کر لے تو یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے لیے برکت دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اصل میں اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں تو شاید سینس بنے یا سمجھ آ جائے آپ کو، لا یسألنی احد منکم شیئا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، منع نہیں ہے کسی شے کا، واقعہ ہے، نفی نہیں ہے، نفی ہے، تم میں سے کوئی نہیں مانگتا کوئی شے، بات نہیں پوری ہوئی نا، فتخرج لہ مسألتہ، یہاں پہ کیا ہے؟ فتخرج، وہ نکال لیتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ لہو مسألتہ، جو وہ مانگ رہا ہے، منی شیئا وانا لہو کاریہا، جبکہ میں اس کے لیے پسند نہیں کر رہا، فیبارک لہو فیما آتیتہ، پھر برکت بھی دے دی جائے اس میں اس کے لیے، یوں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اسلوب اگر کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی، میں نے اس کو ترجمے میں کر دیا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا انداز ہے نا یہ، کہ یوں بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس طرح کی بات کرنے کے لیے عام طور پہ یوں کہتے ہیں سبحان اللہ، کام بھی ہو جائے پیسے بھی نہ لگے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جب آگے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ کام بھی ہو گیا پیسے بھی نہیں لگے، اس کا مطلب وہ بندہ دوسرے کی تنقید کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا کام بھی ہو جائے اور پیسے بھی نہ لگے، یہ وہ اسلوب ہے، سمجھ تم؟ دعا ہو بھی نہیں سکتی، کوئی عمل کا سیگا نہیں ہے، کون سا عمل کا سیگا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہو سکتی، دعا کیا دعا نہیں ہو سکتی، مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کا سیگا بھی نہیں ہے یہاں نہیں، نیٹ سے کچھ بھی ہو وہ سارا مضمون اس پہ ظاہر کر رہا ہے نا، کہ کوئی زبردستی نکال رہا ہے اور آپ منع کر رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، تو کیسے اس میں برکت ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، تو یہ تو گیا آپ ابھار رہے ہیں اس بات پہ کہ جی ٹھیک ہے میں نہ بھی کر رہا ہوں پھر بھی آگے زبردستی کروں۔ اچھا جی آگے جی سلمان صاحب،
نہیں تو جلدی سے ایک اور پڑھ لیتے ہیں. ہاں وہ آفس میں پڑھی ہوگی شاید. نہیں حاضری تو میں نہیں چھوڑ گیا, یہ پڑھی ہوئی ہے. وعن ابي عبد الرحمن عوف بن مالك الاشعري رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 او 8 او 7. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے 9, 8 یا 7 لوگ. اب یہ کیا ہے 7, 8, 9 کیوں نہیں کہا؟ جو زیادہ گمان ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو 9 کا گمان زیادہ ہے, 8 کا اس سے کم ہے اور 7 کا اس سے کم ہے, ٹھیک ہے. یا ایک انداز اور بھی ہے عربی میں کہ کسی شے کے بارے میں بتانا ہو نا تعداد اور ایگزیکٹ نہ بتانی ہو تو لمٹ رکھنے کے لیے کم کر دی جائے شے, یا کسی شے کے اوپر تیقن کے لیے بھی یہ انداز آتا ہے. مثلا قرآن میں آتا ہے نا کعبہ کو کیا فضلی کعبہ کو صحیح او ادنا, تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کا ایگزیکٹ اس کا ڈسٹینس نہیں معلوم تھا کہ وہ 2 کوس تھا یا اس سے ادنا تھا. تو بیسیکلی جب کسی کو کہا جاتا ہے نا میں 2 منٹ میں آیا, اب وہ ہو سکتا ہے کہ کہے یہ 2 منٹ اس نے ایسے ہی کہے ہیں, یعنی مجازی طور پہ کہے ہیں, لیکن کہے کہ میں 2 منٹ میں آتا ہوں یا 1 منٹ 50 سیکنڈ میں آتا ہوں میں. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا اس نے وہ 2 منٹ کو مجازی نہیں رکھا بلکہ 2 منٹ حقیقی کہنا چاہ رہا تھا. ایسے ہی اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کعبہ کا حسین, تو اس سے ہو سکتا ہے کوئی مجازی دیتا اس کو. او ادنا کہہ کہ یہ طے کر دیا گیا کہ 2 کو سے زیادہ تو ہے ہی بالکل نہیں, نفی ہوگی نا اس کی. ایسے ہی جب انہوں نے کہا کہ 9 تھے یا 8 تھے تو بیسیکلی انہوں نے اور نیچے لا کے یہ کر دیا کہ 9 سے زیادہ نہیں تھے, کم ہی تھے, ٹھیک ہے, یوں بھی ہے یا 7 سے کم نہیں تھے. ہاں ٹھیک ہے. فقال, تو آپ نے فرمایا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتے, یا کیا تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو گے. وَكُنَّا حَدِيثِ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ, ترجمہ کون کرے گا؟ وَكُنَّا, یہ اسلوب آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, حدیث عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ. بس ایک منٹ جی. اور ہماری بات یہ تھی کہ ہم بڑا لفظی ترجمہ کرنا سیکھ گئے آپ. گرامر سمجھ آئی. حدیث عہد بالاسلام تو بھی پڑھ کے آئے ہیں آپ پارٹ 1 میں. مثال دیا کرتا تھا میں حدیث کا لفظ سمجھاتے ہوئے. حدیث عہد کہتے ہیں کوئی کام نیا نیا ہونا, ریسنٹ, ٹھیک ہے. حدیث عہد ابھی ابھی یہ کام ہوا ہے. تو وَقُلْنَا حدیث عہد بِبَيْعَةٍ, ابھی جب کہ ہم نے نئی نئی بیعت کی ہوئی تھی, یعنی ریسنٹلی تو بھی بیعت کی تھی, اور آپ کہہ رہے تھے کہ تم بیعت نہیں کرتے کیا. فَقُلْنَا, تو ہم نے کہا قَدْ بَایَعْنَاكَ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم تو بیعت کر چکے آپ سے. ثُمَّ قَالَ, آپ نے پھر کہا اَلَا تُبَایِعُونَ رسول اللہ, کیا تم بیعت نہیں کرتے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ. فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا, تو ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے. وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا قَدْ بَایَعْنَاكَ, کہ ہم تو آپ سے بیعت کر چکے. فَعَلَامَ نُبَایِعُكَ, تو ہم کس معاملے پہ آپ کی بیعت کریں, یعنی بیعت تو ہو چکی ہے, کوئی کیا معاملہ ہے, کس معاملے پہ اور بیعت کریں. قال, آپ نے فرمایا الا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا, یہ کہ تم اللہ کی بندگی کرو گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. والصلوات الخمس, اور 5 نمازیں. وتطیعوا اللہ, اور اللہ کی اطاعت. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ صلوات خمس جو ہے یہ کتنا اہم آ رہا ہے. پیچھے اور بعد میں بات تو ایک ہی کی جا رہی ہے, لیکن درمیان میں 5 نمازوں کو رکھا گیا. تو یہ فرض نمازوں کی اہمیت برل ہر لحاظ سے مسلم ہے, چاہے انسان دن کا کتنا ہی کام کر رہا ہو. وہ اسرا کلمۃ خفیفۃ, اور آپ نے آہستگی سے ایک بات کہی. ولا تسألوا الناس شیئا, اور یہ کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے. فلقد رأیت بعض اولئک النفر, وہ کہتے ہیں راوی جو ہیں کہ میں نے ان لوگوں میں سے بعض کو دیکھا. یسقط صوت احدہم, ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا. فما يسأل احدا يناوله اياه, وہ اس کے بارے میں بھی کسی کو نہ کہتا کہ یہ اٹھا کے مجھے دے دو. کسی کا کوڑا بھی گر جاتا نیچے, وہ کسی کو نہ کہتا, یعنی سارے بیٹھے ہوئے نیچے گر گئے تو کسی کو کہنا نہ کہتا کہ یار آ کے ذرا یہ اٹھا کے دے دو, وہ خود آ کے اسے اٹھاتا.